علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشکل جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے یا رسول اللہ. مشکل میں جو آقا کو صدا دے نہیں سکتے وہ اپنے مقدر کو جلا دے نہیں سکتے. ہوں گے میرے سرکار اگر میرے سرحانے مرقد میں فرشتے ابھی سزا دے نہیں سکتے. علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. سبحان اللہ. میرے حسین کی محفل یہاں پہ ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. اور طلب کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعت بات کا مطلب موت کے بھور سے یا نبی موت کے بھور سے یا نبی بچ کے بال بال آ گیا. موت کے بھور سے یا نبی بچ کے بال بال آ گیا. موت کے بھور سے یا نبی بچ کے بال بال آ گیا. موت کے بھور سے یا نبی بچ کے بال بال آ گیا. بچ کے بال بال آ گیا. خیر ہو گئی تھی اس گھڑی خیر ہو گئی تھی اس گھڑی آپ کا خیال آ گیا. سبحان اللہ. خیر ہو گئی تھی اس گھڑی آپ کا خیال آ گیا. موت کے بھور سے یا نبی بچ کے بال بال آ گیا. اور قبر میں 3 سوال ہوں گے. ماں ربو کا تمہارا رب کون ہے, ماں دین کا تمہارا دین کون ہے, اور ماں نبی کا تمہارا نبی کون ہے. اس کے بارے میں جب فرشتے پوچھیں گے تو جو حضور کا غلام ہوگا وہ تڑپ کر کے کچھ اس طرح بولے گا کہ تو سوال ختم جب ہوئے کہے اٹھا دیوانہ قبر میں. تو سوال ختم جب ہوئے کہیں اٹھا دیوانہ قبر میں. 2 سوال ختم جب ہوئے
کہیں اٹھا دیوانہ قبر میں، کہیں اٹھا دیوانہ قبر میں، اب حضور ہوں گے سامنے، اب حضور ہوں گے سامنے، تیسرا سوال آ گیا، سبحان اللہ اب حضور ہوں گے سامنے، تیسرا سوال آ گیا، اب حضور ہوں گے سامنے، تیسرا سوال آ گیا، اور رب نے تیرے گھر کو بھر دیا، تجھ کو مالا مال کر دیا، رب نے تیرے گھر کو بھر دیا، تجھ کو مالا مال کر دیا، رب نے تیرے گھر کو بھر دیا، تجھ کو مالا مال کر دیا، تجھ کو مالا مال کر دیا، اے حلیمہ تیری گود میں آمنہ کا لال آ گیا، سبحان اللہ اے حلیمہ تیری گود میں آمنہ کا لال آ گیا، اور ذوالفقار حیدری چلی، کیوں لگا کیا گئے علی، ذوالفقار حیدری چلی، کیوں لگا کیا گئے علی، ذوالفقار حیدری چلی، کیوں لگا کہ آ گئے علی، کیوں لگا کہ آ گئے علی، جب یزیدیوں کے سامنے فاطمہ کا لال آ گیا، سبحان اللہ سبحان جب اللہ یزیدیوں کے سامنے فاطمہ کا لال آ گیا، جب یزیدیوں کے سامنے فاطمہ کا لال آ گیا، نجدیوں کو موت آ گئی، سنیوں کو زندگی ملی، نجدیوں کو موت آ گئی، سنیوں کو زندگی ملی، نجدیوں کو موت آ گئی، سنیوں کو زندگی ملی، سنیوں کو زندگی ملی، جب رضا کی بات چھڑ گئی، عشق میں اچھال آ گیا، جب رضا کی بات چھڑ گئی، عشق میں اچھال آ گیا، جب رضا کی بات چھڑ گئی، عشق میں اچھال آ گیا، جب رضا کی بات چھڑ گئی، عشق میں اچھال آ گیا، موت کے بھنور سے یا نبی بچ کے بال بال آ گیا، یا نبی خیر ہو گئی، آپ کا خیال آ گیا، یا نبی خیر ہو گئی، آپ کا خیال آ گیا، حضرات محترم، ہمارے وہاں کے لوگوں کو کیا کہا جائے، ایک دم جب ٹائم قریب ہوتا ہے تب وہ مدرسے اور مسجد میں داخل ہونا پسند کرتے ہیں، جو پہلے آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اذان سے بھی پہلے
اذان کے فوراً بعد مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اسے ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے ایک اونٹ ذبح کرنے کا. اب اگر آپ ایک دم عین ٹائم پر مسجد اور مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے نارمل ثواب ہوتا ہے. اور ہم کب یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بہتر ثواب، زیادہ ثواب مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے پہلے نماز کے لیے آنا پڑے گا. ابھی اگر کوئی فنکشن پڑ جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم سے پہلے لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں لیکن مسجد میں جانا نہیں پسند کرتے، جانا پسند نہیں کرتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جب اس آیت کو پڑھتے ہیں ہم لوگ تو وہ نظر جاتی ہے، وہاں نظر پہنچ جاتی ہے. یہ کون لفظ ہے؟ اللہ کے ولی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہے. اپنے اپنے تربت ناز میں آرام فرما رہے ہیں، بغیر کسی خوف کے آرام فرما رہے ہیں. اور جو ان کی مزار پاک سے وابستہ ہو جاتا ہے، اپنی مرادوں کو ان کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، تو واللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ مرادیں ہماری اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہر صوبے میں پائے جاتے ہیں. آپ دلی کی سرزمین پر گھومو گے تو آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء مل جائیں گے، حضور بختیار کاکی مل جائیں گے. پھر اس سے آگے جب بڑھو گے، بغداد کی سرزمین پر پہنچو گے تو بڑے پیر جیسے جو ہمارے نصیب میں آئے ہیں غوث اعظم مل جائیں گے. پھر اجمیر کی سرزمین پر جاؤ گے، حضور خواجہ معین الدین چشتی مل جائیں گے. یہ ان کے نام بتا رہا ہوں جو بڑے ہی مشہور ناموں میں. ویسے تو ہر گوشے میں کوئی نہ کوئی آرام فرما ہے. یہ سب ہم سبوں کے حصے میں آئے ہیں. بہلول دانا کا واقعہ اگلے جمعے کو رکھا تھا. بہلول دانا دجلہ کے کنارے گھوم رہے ہیں. ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہا ہے. اپنی مکان کی چھت پر کیا دیکھتا ہے کہ بہلول دانا دجلہ کے کنارے مست ہو کر مگن ہو کر کے ٹہل رہے ہیں. ہارون رشید اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں، جا کر کے بہلول دانا کو میرے پاس لے آؤ. ابھی جو جملہ بولنے والا ہوں آپ طرف جائیں گے، آپ مچل جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی بہلول دانا کا آنا ہارون رشید کے پاس ہوا، ہارون رشید کہتا ہے کہ بتاؤ تم خدا کے پاس کیسے پہنچ گئے. ابھی جو جملہ آنے والا ہے اس پہ سارے لوگ سبحان اللہ بولیں گے. بہلول دانا سے ہارون رشید کہتا ہے کہ اے بہلول دانا بتاؤ تم اپنے رب کے پاس کیسے پہنچے، اتنے قریب کیسے ہو گئے. تو بہلول دانا ایک جملے میں پوری بات کہہ دیتے ہیں. اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، وہ زیادہ 2-3 گھنٹے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہارون رشید نے سوال کیا کہ اے بہلول دانا تم اپنے رب کے پاس قریب کیسے پہنچے. تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ جیسے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں ویسے میں اپنے رب کے پاس پہنچا ہوں. سبحان اللہ. بہلول دانا کی اس بات کو سن کر ہارون رشید ایک شوق میں پڑ گیا. یہ جملہ کیسا ہو گیا؟ ہارون رشید کہتا ہے یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم میرے پاس پہنچے، میں نے تمہیں دیکھا تو بلا لیا. تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ آپ وقت کے بادشاہ ہو، وقت کے حکمراں ہو. آپ کے پاس لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو انہیں مہینوں نہیں سال لگ جاتے ہیں. پہلے چٹھی لکھو، چٹھی پھر وہ سپاہی کے پاس پہنچتی ہے، پھر آگے پہنچتی ہے، پھر آگے پہنچتے پہنچتے جب آپ تک وہ چٹھی پہنچ جاتی ہے، جب اسے منظوری مل جاتی ہے، منظوری مل جانے کے بعد آپ جب پتہ یہ لگتا ہے کہ بہلول دانوں کو بلایا جائے یا فلاں ملنے والوں کو بلایا جائے، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ہارون رشید کے خاص مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آج نہیں کبھی اور ملاقات ہوگی. تو جب آپ نے مجھے چاہا تو میں فوراً آپ کے پاس ملنے چلا آیا آپ کے حکم سے. تو میرے رب سے جب میں نے محبت بڑھائی تو میرا رب مجھے کیوں نہیں چاہے گا. سبحان اللہ. یہ بہلول دانا، اہل عشق والے انہیں کہتے ہیں بہلول دانا. لوگ مجنوں کہیں کچھ بھی کہیں لیکن اہل حق، اہل محبت کی نظر جو رکھتے ہیں وہ
بہلول کو بہلول دانا کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہلول دانا بہت بڑی ذات کا نام ہے. اللہ ہم سب تمام بزرگان دین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب اتنی دیر میں لوگ آتے ہیں تو انہیں کیا بیان کیا جائے, انہیں کیا سنایا جائے, انہیں کیا بتایا جائے. سب اپنے اپنے گھر سے یہ دیکھ کر کے نکلتے ہیں, گھڑی کی سوئی کو دیکھ کے نکلتے ہیں کہ جب 25 پہ چلی جائے گی, جب 20 پہ سوئی چلی جائے گی, نماز کو پڑھیں گے اور اپنے گھر کو چلے آئیں گے. فالتو کا ٹائم دینے کا کیا مطلب. لیکن اگر آپ نے زیادہ وقت دیا ہے وہ بھی بروز محشر میں آپ کے سامنے ہوگا. اللہ سے اتنی محبت بڑھاؤ کہ آپ کو باہر کی گلیوں میں کچھ ملنے والا نہیں ہے, آپ کو سڑکوں پر بازاروں میں ملنے والا کچھ نہیں ہے. آپ کے لیے یہ نارمل جگہ ہو سکتی ہے, لیکن جس جگہ آپ نے سجدہ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو گئی ہے کہ اس نے میرے سامنے سجدہ کیا ہے, میرے اوپر سجدہ کیا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ جیسے ہی آپ کا 1 بجے آپ مدرسے مسجد کے اندر داخل ہو, کچھ آپ سن کر جاؤ, کچھ آپ اپنے اندر لے کر کے جاؤ تاکہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی آتی رہے. آج تو حال یہ ہو گیا ہے, حضور کا فرمان ہے کہ اپنی مسجدوں کو اور اپنے جنازے کو سفید کپڑے سے روشن کیا کرو. سفید کپڑے سے اپنے جنازے کی اپنی مسجدوں میں خوشنودی پیدا کرو. کیا جنازے کو اگر کالے کپڑے کا جنازے میں کفن دیا جائے کیا تو جنازہ قبول نہیں ہوگا؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ یہ کالے کپڑا اگر دیا جائے تو ناجائز ہو جائے گا. کالے کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں, نیلے کپڑے میں بھی کفن دے سکتے ہیں, لیکن حضور کا فرمان ہے سفید کپڑا مستحب ہے. میت کو جنازے کے لیے سفید کپڑا دینا مستحب ہے, اور اپنی مسجدوں میں سفید کرتا پاجامہ پہن کر کے یہ بھی مستحب. اور آپ کیا آج طرح کی پینٹیں چل گئی, سجدہ بھی صحیح سے نہیں ہو رہا ہوتا ہے, صحیح سے چھپ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ پہن کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہ یہی بتایا تھا, ہم ان کے ماننے والے کو یہی کریں گے. حضور سے ہم یوں ہی محبت کرتے ہیں, خالی بس کلمہ پڑھ لیا ہو گیا. صوفی جو بنتے ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں بن کے آتے آخر تک. صوفیان کرام جو بنتے ہیں وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں بن کے آتے, وہ دنیا میں ہی بنتے ہیں. جب حضور کی محبت اپنے دل کے اندر ضرورت سے زیادہ جب موجزن کر لیتے ہیں تب وہ صوفیان کرام کہلاتے ہیں. حضور سے جب لو بڑھا لیتے ہیں, ابتدا میں لگ جاتے ہیں, تب وہ صوفیہ کہلاتے ہیں. تو حضور سے اس طرح عشق کرو کہ ان کی ہر ایک سنت پر عمل کرو. یہ بھی تو سنت ہے. سفید کپڑا کا اپنا لباس رکھو, پوشاک رکھو. مسجدوں میں بھی اب لوگ کالے پیلے نظر آتے ہیں. ہم اپنے جنازے میں نیلا کپڑا کیوں نہیں دیتے؟ وہیں حضور کو خالی مانگنے کی ضرورت ہے. حضور نے کہا تھا کہ مستحب ہے, اس کو اپناؤ سارے لوگ. جنازے میں کوئی میت کو نیلا کپڑا کفن کر نہیں دیتا, وائٹ دیتا ہے. تو ہم مسجدوں کو کیوں نہ روشن کریں وائٹ کپڑوں سے؟ ہم اپنے مسجدوں کی خوشنودی کیوں نہ بڑھائیں وائٹ کپڑے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے تمام بھائیوں سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے سچی پکی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان سبوں سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تو اگر آپ سنت نہ پڑھے ہو, سنتیں پڑھنے میں